سارا جو بجلی جانے کے بعد اکیلے رات میں دفتر میں پھنس جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ سنسان خاموشی میں چلتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ تمام دروازے بند ہیں اور اسے پرسرار سرگوشیاں سنائی دینے لگتی ہیں جو اس کا نام لے رہی ہوتی ہیں۔ تجسس کے زیر اثر اسے کارنر پر پڑی ایک کتاب نظر آتی ہے جس میں عجیب و غریب علامات لکھے ہیں۔ جیسے ہی وہ ایک غیر مرئی وجود کا احساس کرتی ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک سایہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ بچنے کی کوشش کرتے ہوئے سارا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے اپنے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سچی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہمیں سارا نامی لڑکی نے بھیجی ہے۔ سب سے پہلے میں سارا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سٹوری بھیجی تاکہ ہم اپنی آواز میں ان کی کہانی آپ کو سنا سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کہانیاں اپنے اس چینل پر پڑھیں تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ کو زیادہ بور نہ کرتے ہوئے میں اپنی کہانی کی طرف چلتا ہوں۔ سارا اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ اس کا کام ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا اور دفتر کی خاموشی نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ اس نے اپنی میٹھی آواز میں خود سے کہا، کچھ دیر میں آ جائے گی۔ کچھ لمحے بعد جب بجلی بحال ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ تمام دروازے بند ہیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس نے فون کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، سارا واپس آؤ، سارا واپس آؤ۔ سارا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ اسے دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا یہ سب حقیقت ہے؟ جب اس نے کارنر پر پڑی ایک کتاب کی طرف دیکھا تو اسے ایک عجیب سی کتاب نظر آئی جو کہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے قریب گئی اور کتاب کو کھولا۔ صفحات پر عجیب و غریب علامات لکھے تھے جیسے کوئی جادوئی تعویذ ہو۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا، مگر اسی وقت ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور روشنی پلک جھپکتے ہوئے ہی بجھ گئی۔ سارا نے اچانک ایک سایہ دیکھا جو کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ خوف سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ بھاگنے لگی، ہر سمت سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، ایک اور جان، ایک اور جان۔ اس نے پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن اب بھی دروازہ بند تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے دل میں سوچا، میں نہیں مرنا چاہتی۔ آہستہ آہستہ جب سورج کی پہلی کرنیں کمرے میں آئیں تو وہ سایہ دھیرے دھیرے مٹنے لگا۔ سارا نے جان لیا کہ یہ اس کا آخری موقع ہے۔ اس نے اپنی تمام طاقت لگا کر دروازے کو دھکیلا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ آخرکار دروازہ کھل گیا۔ سارا تیزی سے باہر نکل گئی لیکن پلٹ کر دیکھتے ہی وہ یہ جان گئی کہ وہ اس جگہ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ دفتر کی تاریکی میں کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے دفن ہی رہتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ میں امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میں جانتا ہوں یہ کہانی بہت مختصر سی ہے لیکن ہمیشہ سچے واقعات مختصر ہی ہوتے ہیں۔ بن گڑھن کہانیاں جو خود سے بنائی گئی ہوں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگے گی۔ اگر آپ ہمیں اسی طرح اپریشیٹ کریں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میں آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ اچھی کہانیاں لے کر آؤں گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔